اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا، اللہ اکبر، ان کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچے اس دنیا میں شروع کر دیے تھے، آمد سے پہلے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جب تک آپ نے اس کتاب کو پڑھا نہ ہو آپ اس کتاب کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتے۔ آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے بہت خوبصورت کتاب ہے، بڑی زبردست طریقے سے لکھی گئی ہے، اس کے گتے بہت خوبصورت ہے، اس کا ورک بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز ہے، گھڑی ہے، جتنے تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو دیکھا نہیں ہے، اتنے تک اس کے بارے میں آپ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے، جب تک آپ نے اس کی بات نہیں سنی، اس کا کلام نہیں سنا، اس کو دیکھا نہیں، آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یا تو اس کی تلاوت سنیں گے، یا اس کا بیان سنیں گے، یا اس کے اخلاق دیکھیں گے، ان چیزوں سے متاثر ہوں گے، پھر آپ اس کی تعریفیں کریں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی، توجہ میری طرف رہے، ان کے آنے سے پہلے ان کی تعریفیں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا تک نہیں ہے، تعریفیں شروع ہو گئی ہیں، دیکھا تک نہیں ہے، پیدائش تک نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ میں صرف 2 دلیلیں دیتا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام صرف 2 انسان ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا۔ نکاح کے وقت حق مہر واجب ہوتا ہے، یعنی فرض ہوتا ہے۔ اب حق مہر کیا ہوگا، کیا حق مہر رکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی انتظار تھی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حق مہر کیا رکھا جائے؟ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، یہ کتاب، اس کے اندر حضرت علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے حضرت ام حوا کا حق مہر ادا کرو۔ ابھی تک صرف 2 انسان ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور درود کس پہ پڑھا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی پہ پڑھا جا رہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا فلاں درخت کے قریب مت جانا، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ جب جنت سے نکالے گئے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن آیا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلق، اے آدم کیسے پہچان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی تک تو تیسرا انسان بھی نہیں ہے اس زمین پر۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنی آنکھ نظر اٹھا کر عرش پہ دیکھا تو عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، جس کا نام اپنے نام کے ساتھ اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا آدم صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، ولولا محمد ما خلقت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر میں یہاں پہ کہوں کہ انبیاء کو وجود ملا ہے تو میرے اور آپ کے نبی کی وجہ سے ملا ہے، اگر میرے اور آپ کے نبی نہ ہوتے تو انبیاء کو وجود بھی نہ ملتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا۔ چلو ایک اور بھی سن لیں، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے نبی علیہ السلام کی چرچ، ابھی تک تو نبی علیہ السلام نہیں ہے نا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے اور یاد نبی علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے۔ ایک اور موقع آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے دور میں جب ایک شخص مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس نے جب باہر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ان کو پکڑ لو، پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا، اپنے محاصرے میں لے لیا۔ ادھر بات پہنچ گئی عبد المطلب تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک، یہ گئے اس کے پاس اونٹ مانگنے کے لیے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ اب وہ بندہ حیران ہوا، میں نے اس کے اونٹ پکڑ لیے، یہ بندہ مطالبہ کرے گا کہ خیر ہے میرے اونٹ پکڑے رہیں لیکن خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کرو، لیکن یہ تو اونٹ مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت میں کروں گا، خانہ کعبہ کا مالک وہ ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت وہ کرے گا۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ اس نے حملے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اس کو ناکام کیا۔ لیکن یہاں پہ جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بادشاہ تھا، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اونٹوں کو گرفتار کیا تھا، پکڑا تھا۔ عبد المطلب جب گئے، حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا،
تو اس نے دیکھ کر اپنے وہ جو تخت تھا اس سے نیچے آ گیا اور نیچے چٹائی وغیرہ بچھائی اور اس پر بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کی پشت سے آنا تھا اور وہ نبوت کی نورانیت جو تھی حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر عیاں تھی، باروب چہرہ، اس روب کو وہ بادشاہ برداشت نہیں کر سکا، نیچے آ گیا۔ اگر ساتھ بٹھاتا ہے تو بادشاہت میں فرق ہوتا ہے، ساتھ نہیں بٹھاتا پھر اس کا روب ہے، خود نیچے آ گیا۔